میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی کہانی آپ کے لیے لایا ہوں۔ آج آپ کو یہ اپنے گجرانوالے ضلع کے اندر میں لے چلتا ہوں۔ ایک آبادی ہے، قصبہ ہے جس کو رسول نگر کہتے ہیں۔ یہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ تو اسے شہر رسول نگر کہتے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اور یہ اب پتہ نہیں وہ بسیں چلتی ہیں کہ نہیں، لیکن میں نے خود دیکھی ہیں کوئی 30 سال پہلے تک بسیں جو ہوتی تھیں ان کے آگے جو پھٹی لگی ہوتی تھی، اندر لکھا ہوتا تھا شہر رسول نگر تا گجرانوالا۔ اور وہ بڑے فخر سے اس لیے رسول نگر کو شہر کہتے تھے کیونکہ ایک زمانے میں یہاں بڑی تجارت ہوتی تھی، یہ بڑا شہر تھا اور یہ عین دریائے چناب کے مشرقی کنارے کے اوپر ہے، تو یہاں پہ ایک پتن بھی تھا۔ اور یہ کوئی 97-98 کی بات ہے، میں ایک بار ادھر پتن پہ گیا تو ایک کشتی والا جو تھا نا وہ کھڑا تھا ادھر، تو ایسے ہی اس کے ساتھ گپ شپ لگنی شروع ہو گئی۔ تو مجھے اس نے میں کہا جی شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا، تو میں کہا کس لیے کھڑے ہیں آپ یہاں کیا مچھلی پکڑ رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، وہ جڑا ٹریکٹر پہ چلتا ہے نا پار، وہ گجرات والی سائڈ پہ پرلی طرف ضلع گجرات ہے، کہنے لگا وہ جو ٹریکٹر چل رہا ہے اس کو میں نے لے کے آنا ہے، وہ ادھر ہمارے رسول نگر کا ہے اور وہاں کرائے پہ گیا ہوا ہے، اس کو میں نے واپس کرنا ہے۔ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آواز بھی دی اور انہوں نے پھٹے شٹے اپنی کشتی کے اوپر سیدھے کیے، باپ بیٹا تھے اور یہ چل پڑے، یا دادا پوتا تھے، وہ بوڑھا آدمی تھا خاصا۔ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا کہ جی یہ سنا ہے ایک زمانے میں یہ پتن بڑا چلتا تھا، کہنے لگا تھے بڑیاں بیڑیاں ہوندیاں سی، راتی دیہڑی بس بیڑی ادھر جا رہی ہوندی سی تو ادھر جا رہی ہوندی سی، پھر تے پل شل بن گئے تے کام مک گیا ساڈا۔ تو پھر جب میں چلنے لگا نا، میں کہا کتنی کہ بیڑیاں ہوتی تھیں؟ تو بڑے میاں نے کہا 100 بیڑی ہوندی سی اس پتن تے، 100۔ تو یعنی انہوں نے وہ ایمفسائز کر رہے تھے کہ یہ کتنا مشہور اور مصروف پتن تھا، کہ یہاں پہ 100 بیڑیاں ہوتی تھیں، کشتیاں جو کہ آر پار لوگوں کو لے جایا کرتی تھیں۔ خیر یہ تو ایک جسے ہم انگریزی میں اسائیڈ کہتے ہیں نا، یہ اسائیڈ ہے۔ یہاں ایک مہاراجہ رنجیت سنگھ کو یہ جگہ بڑی پسند تھی۔ اچھا، جب مہاراجہ نے، چونکہ گجرانوالے کا رہنے والا تھا ہمارا مہاراجہ رنجیت سنگھ، اور اس کا گھر ابھی بھی کھڑا ہے گجرانوالے کے اندر، وہ گھر جس میں مہاراجہ کی پیدائش ہوئی تھی، تو مہاراجہ کو یہ جگہ بڑی پسند تھی۔ تو ایک تو پہلے انہوں نے یہ کیا سکھوں نے کہ جب انہوں نے قبضہ کر لیا گجرانوالے پہ، ان کی سلطنت ہو گئی، تو انہوں نے اس کا نام بدل کے رسول نگر سے رام نگر کر دیا۔ اور وہ پھر کوئی یہ بات ہوگی کوئی 1805-1807 کی۔ اس کے بعد وہ تقریباً 1900 یعنی 150 سال وہ اسی طرح رہا۔ پھر جب پارٹیشن کے بعد پاکستان بن گیا تو اس کا نام واپس رسول نگر کر دیا۔ اس کا اصل نام بھی رسول نگر ہی تھا، وہ چٹھوں نے یہ شہر آباد کیا تھا، اور جو سردار تھا چٹھوں کا مسلمان، وہ کسی صوفی بزرگ عبد الرسول سے بڑا متاثر تھا، ان کی قبر بھی ہے وہاں پہ رسول نگر کے نزدیک، تو ان کے نام پہ رسول نگر رکھا تھا۔ تو رسول نگر سے رام نگر ہوا اور رام نگر سے رسول نگر ہوا، لیکن ہر وقت یہ رام نگر شہر یا شہر رام نگر یا شہر رسول نگر ہی رہا۔ اچھا، اب چونکہ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو یہ جگہ بہت پسند تھی، تو مہاراجہ نے یہاں عین دریا کے کنارے ایک گھر بنایا، ایک شاندار سی حویلی بنائی جس کے گردا گرد آم کے اور دوسرے درخت تھے، بڑا خوبصورت باغ تھا، کھلم کھلا علاقہ تھا، درخت تھے بے شمار، اور وہاں وہ بیٹھ کے وہ دریا کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اور یہ میں آپ کو جو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ میری کتاب جو ہے گجرانوالا دی گلوری دیٹ واز، اس کے لیے کھینچی گئی تھی نومبر 1991 میں۔ اب اس کی حالت یہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس تصویر میں غور کریں تو سیدھے ہاتھ پہ آپ کو ایک سفید سی بتی نظر آ رہی ہے، تکون نما۔ یہ جو ہے یہ کہیں
85-86 کے اندر سلطنت برطانیہ کی حکومت نے یہاں پہ کچھ تاریخ دان بھیجے، اور یہ جو ہے یہ حکومت برطانیہ نے بنوائی تھی، کیونکہ یہاں 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے 1 سال کے بعد یہاں پہ ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، اینگلو سکھ وار پہلی جو تھی، اور یہاں پہ سکھوں کو شکست ہو گئی تھی، لیکن وہ انگریز کہتے ہیں کہ جی سکھ بڑی دلیری سے لڑے اور بڑا انہوں نے مارکا کیا، اور بقول تاریخ دانوں کے کہ جب جنگ ہوئی تو اس رات تو انگریز یہی سمجھ رہے تھے کہ سکھ ابھی رات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں پھر حملہ آور ہوں گے، لیکن جب صبح اٹھ کے دیکھا تو سکھ فوج جو تھی وہ تتر بتر ہو چکی تھی۔ بہرحال تو یہ جو یہاں پہ ایک میموریل بنا ہوا ہے، ان لوگوں کے نام ہیں، ایک کرنل ہیولاک کا نام ہے اور باقی اور نام ہیں، اور کچھ کتبے بھی تھے جو کہ اس گھر کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، جو میں نے دیکھے ہیں۔ ایک سپاہی تھا ہلیئر، ایک کیورٹن تھا بریگیڈیئر، اس قسم کے لوگ جو وہاں پہ جنگ میں کام آ گئے، ان کی قبروں کے کتبے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تصویر 1991 میں کھینچی تھی۔ پھر میں 1-2 بار اور گیا وہاں پہ یوں ہی دیکھنے کے لیے، کہیں 2000 میرا خیال ہے 1 میں آخری بار میں نے یہ حویلی دیکھی تھی۔ پھر جب میں نے ڈیجیٹل کیمرہ لے لیا تو میں سوچا کرتا تھا کہ جا کے یہ حویلی کو ڈیجیٹلی کیپچر کر لوں اس سے پہلے کہ ڈھیڈ ہو جائے۔ تو کرتے کرتے سال گزرتے گئے، 2010 میں ایک دن وہاں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ حویلی جو 1830 میں بنی، اس کے ماتھے کے اوپر یہ کتبے کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، اس پہ لکھا ہوا ہے سمر ریزیڈنس آف مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ یہ یعنی 1830 سے پہلے یہ بن چکی تھی، مہاراجہ نے اس میں یہ رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کتبہ تو خیر بعد میں انگریزوں نے لگایا تھا نا یادگار کے طور پہ، لیکن بہرحال یہ مہاراجہ نے یہاں پہ 1830 میں رہنا شروع کر دیا تھا، اور 39 میں مہاراجہ کی وفات ہو گئی، تو پھر اس کے بعد تو فری فار آل تھا۔ لیکن یہ اس وقت 1830 سے لے کے 1991 تک 160 سال یہ تو کھڑی تھی، بلکہ سن 2000 تک 170 سال کھڑی تھی۔ اس کے بعد میں 10 سال کے بعد دوبارہ جاتا ہوں تو یہ بالکل کھنڈر بنی ہوئی تھی۔ اس میں یہ آپ تصویریں میرے بولتے ہوئے بھی آپ دیکھتے آئے ہیں، اور یہ مزید آپ دیکھیے کہ اس میں جتنی ہوا یہ تھا کہ اس میں جتنی بھی ساگوان ٹیک کی لکڑی کی فٹنگز تھی، یعنی دروازے، ان کی چگاٹھیں، کھڑکیاں، روشن دان، چھتوں میں جو شتیر تھے بڑے بڑے شاندار قسم کے موٹے موٹے شتیر، وہ سب ساگوان کے تھے، اور وہ یعنی 170 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بالکل ٹھیک تھے۔ پھر کسی نے یہ آ کے نکال لیے۔ خیر یہ مجھے یقین تھا کہ یہ خود نہیں گری، یہ مجھے یقین تھا کہ یہ کسی شر پسند اور بدذات انسان نے یہاں پہ کوئی کام کیا، یہ لکڑی نکالی بیچنے کے لیے۔ اور میرے پاس اور بھی میں جگہ سے سن چکا ہوں کہ جی یہ لکڑ بڑی سونی وک جاندی ہے، تو وہ یہاں سے وہ نکالے گئے، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ، کہ میں نے لوگوں سے پوچھا جو اب وہاں پہ بھینسیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، میں کہا کنے کڈے، وہ آئیں بائیں شائیں، پتہ انہیں تھا لیکن بتایا مجھے کسی نے نہیں۔ تو میں نے آ کے اخبار میں آرٹیکل لکھ دیا کہ جناب یہ حویلی کے حالات ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا، اتنی خوبصورت حویلی تھی۔ تو مجھے گجرانوالہ چھاونی سے ایک کرنل صاحب کا فون آیا کہ یہ مجھے پتہ ہے کس نے کیا یہ کاروائی، یہ شتیر، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں نے آرٹیکل پڑھا ہے، یہ نکالے گئے ہیں یہاں سے، جتنی لکڑی کے فکسچرز تھے سارے کے سارے نکالے گئے ہیں، اور میں جانتا ہوں کس نے نکالے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، کرنل صاحب کا آخری دن تھے فوج کے اندر، ریٹائرمنٹ کے نزدیک تھے، اب ہماری بڑی دوستی ہے، نزدیک میں ہی رہتے ہیں، ہم ملتے جلتے بھی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو مجھے بات بتائی، اب یہ مبینہ طور پہ اللیجڈلی، کہ رسول نگر کا ایک وہ تھا کیا کہتے ہیں ناظم، جس نے یہ کہیں 2000
7-8 میں مشرف کے زمانے میں یہ کارروائی ڈالی اور وہ ساری لکڑی نکال کے بیچ دی۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس وقت، اب یہ تقریباً 180 سال پرانی عمارت بن چکی تھی، یہ ایک نیشنل مونیومنٹ تھی، ہمارے ملک کا تاریخی ورثہ تھا، لیکن اس کو بچانے کے لیے، اور یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ کوئی 1 منٹ کا تو کام نہیں تھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے جادو کی چھڑی لگائی اور آنن فانن جو شتیر تھے سارے غائب ہو گئے۔ یہ کئی دنوں کی محنت کے بعد لکڑی نکالی گئی ہوگی۔ کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی تھانے دار، کوئی تحصیلدار، کوئی کچھ نہیں، کوئی نہیں ہلا کہ وہ جو ناظم جس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے یہ چوری کی لکڑی کی، اس کو روکتے، عمارت کو تباہ ہونے سے بچا لیتے، اور یعنی کو کیس ویس کیا جاتا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو جب آپ طاقت میں ہیں، اور طاقت میں یہ ڈپٹی کمشنر نہیں ہوتا، وہ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے طاقت میں ہوتا ہے، وہ طاقت میں تو سیاستدان ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے بالکل نہیں اس کو روکا، اس نے پوری تباہی پھیری، اور اب یہ حالات آپ کے سامنے ہیں اس حویلی کے۔ یہ جو کہ ہمارے لیے ایک پھر وہی رونا پیٹنا کہ جی ٹورزم کی ہم الاپتے رہتے ہیں، تو ٹورزم کیا صرف آپ نے ندیاں، نہریں، پہاڑ یہی لوگوں کو دکھانے ہیں؟ بھائی آپ لوگ یہاں پہ یہ کلچرل ہیریٹیج بھی اپنی دکھا سکتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے سکھ ایسے ہوں گے جو آ کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو بھی یادداشتیں ہیں، جو مہاراجہ کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا پسند کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ چند پیسوں کی خاطر ایک بندے نے ساری لکڑی نکال کے ایک اچھی بھلی عمارت کو، جس کو کہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر یہ فرض تھا کہ اس کو سنبھال کے رکھتی، اس کو یہ نہیں ہے کہ سیمنٹ پوچا کر کے اس کو نیا کر دیتے، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہماری گورنمنٹ نے آنکھیں بند رکھی اور ایک بندے نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو آج کی داستان بس یہی ہے۔